رب زدنی علما۔ مولانا حیدر علی جعفری صاحب، آپ سے اگلا سوال ہے۔ اب جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ ماہ شعبان کے اندر جو چوتھی ماہ شعبان ہے، یہ مخصوص ہے ولادت مولا غازی حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج آپ کی زندگی اور جہاد سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے، اور آپ کے توسط سے تمامی ناظرین جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان المعظم کی جو مناسبتیں ہمیں درپیش ہیں، ماہ مبارک شعبان المعظم کی نسبت سے بھی آپ کی خدمت میں، تمامی ناظرین کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض ہے۔ 4 شعبان واقعاً ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل تاریخ ہے، اور ایک علمداری کی نسبت ہے اس تاریخ کے ساتھ، ایک وفاداری کی نسبت ہے اس تاریخ کے ساتھ، بصیرت کی نسبت ہے اس تاریخ کے ساتھ کہ اگر ہم اسلام کے اوائل سے ہی دیکھیں تو کچھ شخصیات ایسی ہیں اسلام کے اندر کہ جو واقعاً دین مبین کے استحکام، دین مبین کی تقویت اور اس کی قوت و طاقت کا باعث بنی ہے۔ اور نبی اکرم کی تحریک کے اندر ہم دیکھتے ہیں خود امیر المومنین کی اس شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں، یا اسی طرح حضرت حمزہ کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں جیسے سید الشہداء ہیں کہ وہ واقعاً جن کے ہاتھوں میں علم ہے تحریک بعثت کا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود امیر المومنین کی شخصیت نبی اکرم کے ساتھ، یا آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوالفضل العباس کی شخصیت، اس طرح کی شخصیت ہے کربلا کے اندر اور تحریک حسینی کے اندر، تحریک عاشورائی کے اندر، کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی چند خصوصیات ایسی ہیں کہ جن خصوصیات کی وجہ سے یہ حتیٰ اپنے زمانے میں بے نظیر ہیں، اور بے نظیر بھی امامت کی نگاہ میں بے نظیر ہیں کہ خود امام معصوم کے پاس ان کا متبادل ان کے لشکر میں موجود نہیں ہے۔ خود اپنا نظیر اپنے زمانے کے امام کے لشکر کے اندر یہ نہیں رکھتے، چاہے حضرت حمزہ سید الشہداء ہوں۔ آپ نے دیکھا بعض روایات میں حضرت حمزہ کا تذکرہ یا حضرت جعفر ابن ابی طالب کا تذکرہ امیر المومنین کے ساتھ ملتا ہے جو ان کی فضائل آئے ہیں۔ اسی طرح کہ حضرت ابوالفضل العباس کا کردار ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے، اور آپ کی تربیت میں، آپ کی جوانی میں، اور آپ کی وہ مجاہدت، آپ کی وہ عظیم شناخت، ہم اگر چیدہ خصوصیات دیکھنا چاہیں کہ ایک شخص جو اپنے زمانے کے امام کی ڈھارس ہے، اپنے زمانے کے امام کی امید ہے، اپنے زمانے کے امام کا انتخاب ہے، اور یہاں بھی یہ نقطہ بھی واضح ہوتا چلا جائے، یہ غیر معصوم شخصیات ہیں کہ جو امام معصوم کی نگاہ میں جس کا متبادل اس کے زمانے میں موجود نہیں ہے۔ اور اسی میں اگر اس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں کہ ایک عزم راسخ، ایک بصیرت، وفا، اور ساتھ ساتھ بہت عمیق شناخت اپنے زمانے کی، چاہے وہ امامت کی نسبت ہو، چاہے حالات کی نسبت ہو، شرائط کی نسبت ہو، کس طرح دشمن نے حضرت ابوالفضل العباس کو اس میدان سے باہر نکالنے کی بھی کوشش کی، لیکن اپنی بصیرت سے اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور ہم اپنے زمانے میں اگر دیکھنا چاہیں کہ کیونکہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں اس کردار کو اپنی زندگیوں کے اندر لا کے پیش کرنا ہے کہ خود میرے اندر وہ خصوصیات، میرے اندر وہ خصوصیت موجود ہو کہ میرے زمانے کے امام کو میرے علاوہ میرا نظیر کوئی نہ ملے۔ اپنے زمانے میں ہم نے حاج قاسم سلیمانی کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ہمارے عصر میں ہم نے دیکھا کہ واقعاً آج امامت و ولایت کی نگاہ میں حاج قاسم نے وہ علمداری، وہ وفا، وہ عمیق شناخت، وہ ولایت کا دفاع اس طرح سے کیا کہ حاج قاسم کا کوئی متبادل ہمیں زمانے میں نظر نہیں آتا۔ ماشاء اللہ قبلہ، بہت خوبصورت جواب دیا کہ اس طریقے سے ہم مولا عباس علیہ السلام کی زندگی سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا۔